بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اسی نے عاد اول قوم ہود کو ہلاک کیا، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور ثمود کو تو کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں قوم ثمود کا تذکرہ ہم کر رہے تھے کہ جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے بجائے نافرمانی کا راستہ چنا، بت پرستی شروع کر دی، اور یہ لوگ بھی نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے اور بعض تعمیرات میں مہارت کی وجہ سے یہ لوگ بھی بہت زیادہ طاقتور ہو گئے تھے، تو انہوں نے بھی کمزوروں پر ظلم کرنا اور غریبوں پر ظلم کرنا یہ اپنا وتیرہ بنا لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور ان کی طرف بھیجا۔ حضرت صالح نے آغاز تبلیغ میں اپنی قوم کے بڑوں کو، سرداروں کو دعوت دی، کھانے پر بلایا، اور کھانے پر بلا کر ان سب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تو تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ظلم کے راستے کو چھوڑ دو، بت پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وہی پیغام کہ جو تمام انبیاء کا پیغام ہوتا ہے، وہی پیغام حضرت صالح نے اپنی قوم کو دیا۔ تو یہ لوگ حضرت صالح سے ناراض ہو کے اٹھ کے وہاں سے آ گئے اور کہنے لگے کہ تم نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے، تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، اور تم نے یہ جو کہا ہے کہ ہم بت پرستی کرتے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد جو کرتے تھے وہ غلط کرتے تھے اور ہم بھی غلط ہیں، تم نے ہمیں گالی دی ہے، تم نے ہماری توہین کی ہے۔ اب یہ لوگ حضرت صالح کے خلاف تو ہو گئے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حضرت صالح کا جو اپنا تعلق تھا وہ بھی ایک بڑے قبیلے سے تھا۔ قوم سمود کے جو قبیلے تھے، بڑے بڑے قبیلے، ان میں سے ایک طاقتور جو اس کی شاخ تھی، حضرت صالح کا تعلق ان سے تھا، لہٰذا یہ کھول کے ان سے دشمنی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ورنہ ان کو حضرت صالح کے قبیلے کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قریش مکہ جب بہت سارے رسول پاک کے خلاف ہو گئے تھے، لیکن کوئی عملی اقدام، بڑا اقدام رسول پاک کا قتل کرنے والا نہیں کر پائے، یہاں تک کہ ہجرت کا وقت جب قریب آیا تو پھر یہ اتنے تانگ آ گئے تھے کہ بالآخر انہوں نے پلان بنا لیا۔ لیکن اس سے پہلے کیا تھا کہ اگر ہم رسول اللہ کو قتل کریں گے تو پھر ہمیں بنو ہاشم کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی، بنو ہاشم ان کی حمایت پر آ جائیں گے۔ تو اسی طرح حضرت صالح کا معاملہ بھی تھا۔ حضرت صالح بھی ایک بڑی قوم سمود کی جو شاخ تھی اس سے تعلق رکھتے تھے، اور اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنی اچھائیوں کی وجہ سے یہ بھی شروع سے بتوں سے بیزار تھے، ان کے رسم و رواج سے بیزار تھے اپنی قوم کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نبوت پر مبعوث کیا، انہوں نے سمجھایا، تو بالکل اسی طرح یہ بھی مخالف ہوئے، لیکن حضرت صالح کو قتل نہیں کر سکے، لیکن ان کی مخالفت شروع کر دی۔ کبھی کہا کہ اس پر جادو ہو گیا ہے، صالح پہلے ٹھیک تھا لیکن اب اس پر جادو ہو گیا، کبھی کچھ الزام لگاتے تھے جھوٹا ہونے کا، وہی الزامات کہ جو یہ قومیں انبیاء پر لگایا کرتی تھی۔ جب یہ باز نہیں آئے تو حضرت صالح نے ان سے کہا کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ ایک دفعہ تو ڈرے، لیکن پھر جیسے دوسری قوموں کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، ایک دفعہ تو عذاب کی دھمکی سے ڈرے، لیکن پھر کہنے لگے کہ جو ہوتا ہے کر لو، جو عذاب تم کہتے ہو وہ لے آؤ۔ تو پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے معجزے کے طور پر ایک اونٹنی کو پیدا کیا، اور حضرت صالح نے اپنی قوم کے بڑوں سے کہا کہ ایک دن اس کنویں سے تم پانی پیو گے، اور ایک دن اس کنویں سے صرف یہ اونٹنی پانی پیے گی، اور یہ جہاں بھی جانا چاہے، چرنا چاہے، کھانا پینا چاہے
تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ یہ اونٹنی اللہ کا معجزہ ہے، اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا تو عذاب آ جائے گا۔ تو وہ اللہ کے حکم سے جب وہ اونٹنی ایک پہاڑی درہ تھا جہاں سے وہ نکل کر آتی تھی اور اس کنویں سے آ کر پانی پیتی تھی، تو انہوں نے شروع میں تو اونٹنی کو کچھ نہیں کہا۔ اور یہ جو پہاڑی درہ ہے، جب رسول اللہ، میں نے عرض کیا تھا کہ جب رسول پاک تبوک کے لیے تشریف لے گئے تھے تو راستے میں اس جگہ پر رکے تو صحابہ کرام کو رسول پاک نے وہ کنواں بھی دکھایا جہاں سے وہ اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، اور وہ پہاڑی درہ بھی دکھایا جہاں سے وہ نکل کر آتی تھی، اور اس کو فج الناقہ یعنی ناکہ کے آنے کا، فج کہتے ہیں دو گویا چٹانوں کے درمیان سے جو راستہ ہوتا ہے، سوراخ، تو جہاں سے نکل کر ہی آتی تھی۔ اور پھر رسول پاک نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ یہ کنواں جہاں سے حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیتی تھی، یہاں سے پانی پی لو تم بھی، لیکن باقی جگہوں سے پانی نہ پیو، اور نہ ہی اس جگہ میں ٹھہرو کہ یہ سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ عبرت کی جگہ ہے۔ اس جگہ پر قوم سمود پر اللہ کا عذاب آیا تھا، لہٰذا اس علاقے سے جلد از جلد نکل جاؤ۔ تو بہرحال وہ اونٹنی آتی اور پانی پیتی رہتی، ایک دن اس کا تھا، ایک دن قوم سمود کا تھا۔ کچھ عرصہ تو یہ حضرت صالح، چونکہ حضرت صالح بھی سچے تھے، ان کی باتیں صداقت والی ہوتی تھی، تو کچھ عرصہ یہ ڈرے رہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب وہ روٹین بن گئی تو پھر ان کے اندر وہی شیطانی جراثیم بغاوت کے، اور اب اس اونٹنی کو دیکھ کے ان کو غصہ آنے لگا کہ ہم پانی نہیں پی سکتے اور یہ پانی پیتی پھر رہی ہے یہ۔ تو انہوں نے پھر منصوبہ بنایا اس اونٹنی کو قتل کرنے کا، اور بالآخر قرآن کے الفاظ میں کہ کذبت ثمود بطغواہا، سورۃ الشمس میں ہے کہ سمود نے جھٹلایا اپنے طغیان، اپنی سرکشی کی وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو، اذ انبعث اشقاہا، کہ جب انہوں نے گویا کہ بلایا اور بھڑکایا، اور وہ شخص بھڑک گیا کہ جو شقی ترین تھا، قوم سمود کا شقی ترین یعنی بدبخت ترین اور سخت دل ترین جو فرد تھا، وہ بالآخر اس بات پر راضی ہوا۔ ظاہر ہے ایک خوف بھی تھا ان کو کہ واقعاً عذاب نہ آ جائے، لیکن بالآخر جو سب سے بڑا بدبخت تھا وہ اس بات پر راضی ہو گیا، اور وہ چھپ کر بیٹھ گیا اس کنویں پر۔ اور جب یہ اونٹنی جو کہ اللہ کی نشانی تھی، معجزہ تھی، جب یہ پانی پینے کے لیے آئی تو اس نے حملہ کیا، اور بعض جگہوں پہ ملتا ہے کہ دو شخص تھے، ایک نے اس کی کونچیں کاٹی یعنی اس کی وہ ٹانگیں کاٹ ڈالی، اور جب یہ گر گئی تو دوسرے نے اس کی گردن میں نیزہ مارا، اور اس طرح یہ اونٹنی مر گئی۔ جب اونٹنی مر گئی تو پھر حضرت صالح نے ان سے کہا کہ اب تم پر عذاب آئے گا۔ تو وہ لوگ کہ جو حضرت صالح کے ساتھ ایمان لائے تھے، بہت ہی قلیل تعداد میں، ہمیشہ کی طرح، سب قوموں کی طرح، انبیاء کی قوموں کی طرح، تو جو وہ قلیل لوگ تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بچا لیا، اور اس قوم پر عذاب آیا۔ ان کے عذاب کو اللہ تبارک و تعالی نے بجلی بھی کہا ہے صاعقہ، کڑک بھی کہا ہے صیحہ یعنی زور کی آواز آئی تھی، اور زلزلہ بھی کہا ہے۔ اور جو ظاہر قرآن ہے کہ یعنی یہ تینوں چیزیں اکٹھی تھی، گویا کہ بجلی گری، اس بجلی گرنے کے ساتھ زلزلہ بھی شدید آیا، اور ظاہر ہے بجلی جب گرتی ہے آپ کو پتہ ہے اس کی آواز بھی بڑی شدید ہوتی ہے۔ تو یہ قوم آن کی آن میں اپنے سارے دعووں کے ساتھ، اپنے سارے تکبر کے ساتھ، اپنے سارے غرور کے ساتھ دفن ہو کے رہ گئی اور ختم ہو کے رہ گئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔